شروع کر رہی ہوں بنام خدا کہ جس کے کرم کی نہیں انتہا۔ عزیز طلبہ، میں آج کی آن لائن کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 3 مولانا ابوالکلام آزاد پڑھیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے؟ جی ہاں، مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ یہ رہی ان کی تصویر۔ آئیے آج کی کلاس میں ہم مولانا آزاد کے تعلق سے مزید معلومات حاصل کریں گے کہ وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے، وہ وزیر تعلیم کے علاوہ اور کیا کیا تھے۔ دیکھو بچوں، یہاں تعلیم کے بعد کہ چھوٹ گیا ہے، تعلیم کے علاوہ اور کیا کیا تھے، ان کے اخبارات، ان کا قومیت کا جذبہ وغیرہ کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد 11 نومبر 1888 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آزاد کا اصلی نام غلام محی الدین تھا۔ ہجری سن کے لحاظ سے آپ کا تاریخی نام فیروز بخت رکھا گیا۔ مولانا آزاد بچپن سے ہی تیز دماغ اور ذہین تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ ان کی والدہ ایک عرب خاتون تھیں اور والد مولوی خیر الدین کلکتہ کے رہنے والے تھے، جو افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آ بسے تھے۔ مولانا آزاد 1889 عیسوی میں والد کے ساتھ ہندوستان آئے۔ مولانا آزاد نے عربی، فارسی، دینیات، بنگلہ، انگریزی، ہندی، جیومیٹری، الجبرا اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ مولانا آزاد نے 9 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا اور صرف 11 سال کی عمر میں کلکتہ سے 1898 عیسوی میں ایک رسالہ جس کا نام نیرنگ عالم ہے شائع کر کے اپنی قابلیت کا لوہا منوا لیا۔ لوہا منوانا یہ ایک محاورہ ہے، یعنی اپنی استادی کا قائل کروانا، اپنی قابلیت کا قائل کروانا۔ اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد جب بہت چھوٹے تھے، یعنی کم سنی سے ہی انہوں نے لکھنا شروع کیا، تو ان کی قابلیت کے چرچے ہر طرف عام تھے۔ مولانا شبلی نعمانی کو ان سے ملاقات کا شوق ہوا اور وہ مولانا ابوالکلام آزاد سے ملنے ان کے گھر تشریف لائے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مولانا ابوالکلام آزاد آئے اور دروازہ کھولا تو شبلی نعمانی، جو اس وقت کے ایک جید عالم، محقق، مورخ، بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے کہا جاؤ اپنے والد ابوالکلام آزاد کو لے کر آؤ، میں ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں جی فرمائیے، میں ہی ابوالکلام آزاد ہوں۔ کتنی کم سنی میں اتنی قابلیت۔ مولانا آزاد بیک وقت مطلب ایک وقت میں، سائملٹینیسلی، وہ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے۔ وہ کیا تھے؟ ایک مجاہد آزادی، مفکر اسلام، امام الہند، دانشور، عالم، ماہر تعلیم، محقق، مفسر قرآن، خطیب، ادیب اور صحافی تھے۔ مجاہد کہتے ہیں جہاد یعنی کوشش کرنے والا، مفکر فکر کرنے والا، دانشور عقل مند، امام الہند ہندوستان کا امام۔ مولانا ابوالکلام آزاد مجاہد آزادی تھے، آزاد تحریک آزادی کی جنگ میں لڑنے والے ایک سپاہی تھے۔ وہ مفکر اسلام تھے، امام الہند ہندوستان کا امام تھے، دانشور تھے، عالم، ماہر تعلیم، محقق، تحقیق کرنے والے، مفسر قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، خطیب، خطبہ دینے والے، ادیب، ادب لکھنے والے، اور صحافی یعنی اخبار نویس تھے۔
وہ ہندوستان کے ایسے سپوت اور مسیحا تھے کہ ملک اور قوم کے لوگ ان کا کبھی قرض نہیں اتار سکتے۔ وہ ہندوستان کے ایک ایسے سپوت مطلب وہ ایک ایسے فرزند تھے، اور مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے۔ تو یہ بھی اپنے ملک کے لیے ایک مسیحا سے کم نہیں تھے، وہ ایک ایسے فرزند تھے، ایسا بیٹا تھے اپنے ملک کا کہ ملک اور قوم کے لوگ ان کا کبھی قرض نہیں اتار سکتے۔ 1930 عیسوی میں مولانا آزاد کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ اسی سال کانگریس نے مکمل آزادی کا نعرہ دیا اور گاندھی جی نے نمک ستیاگرہ کا اعلان کیا۔ یہ رہی تصویر گاندھی جی کی جب انہوں نے نمک ستیاگرہ کا اعلان کیا۔ نمک ستیاگرہ کی تحریک کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح انگریزوں نے نمک پر ٹیکس لگایا اور نمک کی قیمتیں بڑھا دیں اور ہندوستانیوں کو نمک بنانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تو اسی لیے گاندھی جی نے نمک ستیاگرہ کا اعلان کیا۔ بابا قوم مہاتما گاندھی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ مولانا آزاد نے اپنے دل کی دھڑکن اور جسم میں دوڑنے والے خون کا ہر قطرہ ملک کے لیے وقف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ وقف صرف کر دیا۔ مولانا آزاد نے کئی ممالک کا سفر کیا، کئی اخبارات اور رسائل کی اشاعت کی، ترجمان القرآن کے نام سے قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ تو مہاتما گاندھی کا کہنا تھا کہ مولانا آزاد نے اپنے دل کی دھڑکن اور جسم میں دوڑنے والے خون کا ہر قطرہ ملک کے لیے وقف کر دیا، صرف کر دیا، ملک کے لیے نچھاور کر دیا۔ تو اس سلسلے میں مولانا آزاد نے کئی ممالک کا سفر بھی کیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور میں اپنے ملک کو کس طرح آزادی دلا سکتا ہوں۔ کئی اخبارات اور رسائل کی انہوں نے اشاعت کی۔ ترجمان القرآن یعنی مولانا آزاد کی لکھی ہوئی قرآن مجید کی تفسیر ہے وہ، تو اس کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی۔ تب یہاں پر ملک ہے، ممالک جمع ہے، واحد اس کی ملک ہے، ملک کی جمع ممالک، اخبار کی جمع اخبارات، رسالے کی جمع رسائل۔ تو یہاں پر آئندہ مشق میں یہ ازداد کی مشق میں واحد جمع کی مشق میں پوچھا گیا ہے، تو ہم آگے چل کر اس کے بارے میں معلوم کریں گے۔ ان کے مشہور اخبارات الہلال اور البلاغ تھے۔ خطوط کا مجموعہ غبار خاطر کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ تو ان کے بہت اہم اخبارات الہلال اور البلاغ تو اور خطوط کا مجموعہ جس کا نام غبار خاطر ہے وہ نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ الہلال اور البلاغ کو کئی بار انگریزوں نے ضبط کر لیا، ان کو بند کر لیا، پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے انہیں پھر سے شروع کیے، یہ اخبارات جاری کیے، کیونکہ ان اخبارات کے ذریعے سے سوئے ہوئے ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی کی شمع انہوں نے روشن کر دی، آزادی کی شمع جلا دی، سوئے ہوئے جذبات کو انہوں نے جگا دیا کہ کس طرح سے ہمارے ملک سے انگریزوں کو باہر کرنا ہے اور ہمیں اپنے ملک کو آزادی دلانی ہے۔ الہلال اور البلاغ کے ذریعے آپ نے ملت کے مذہبی و سماجی شعور کو بیدار کرنے کے ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے اور برادران وطن کے دلوں میں آزادی کی شمع روشن کر دی۔ تو آزادی کی شمع روشن کرنا کیا ہے؟ ایک محاورہ ہے، یعنی امید کے جذبے کو جلانا، شمع روشن کرنا، دل میں امید کے جذبے کو جگانا کہ کس طرح سے ہم ہمارے ملک کو آزاد کرا سکتے ہیں، ہمارے ملک کی آزادی کو ہم واپس انگریزوں سے لے سکتے ہیں، اس کا جذبہ جگا دیا۔ آزادی کی جو شمع تھی وہ تمام برادران وطن، تمام ہندوستانیوں میں، کیا ہندو کیا مسلمان، کیا سکھ کیا عیسائی، سب ایک تھے، ان کے دل ملے ہوئے تھے، اتفاق و اتحاد سے بھرپور تھے ان کے دل، تو وہ آزادی کی شمع روشن کر دی۔ مولانا آزاد اپنے وطن کے سچے عاشق، آج کل تو عشق کرنے کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اپنے ملک سے عشق، اپنے ملک سے محبت، لیکن سچے عاشق اور سچا عشق بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ تو ان میں سے مولانا ابوالکلام آزاد بھی
ایک تھے وہ اپنے وطن کے سچے عاشق، محب وطن، وطن کو چاہنے والے، وطن سے محبت کرنے والے، بڑے سیاسی مفکر اور دور اندیش لیڈر تھے، دور کی سوچ رکھنے والے لیڈر تھے۔ وہ ہندو اور مسلمان کو ہندوستان کی ہی دو اولادیں مانتے تھے۔ وہ مسلمان اور ہندوؤں کو الگ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ہندوستان کی وہ دو اولادیں مانتے تھے، دو بچے مانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک 11 صدیاں گزر چکی ہیں اور آج اسلام کا بھی ہندوستان کی سرزمین پر اتنا ہی حق اور دعویٰ ہے جتنا ہندوازم کا۔ 1932 عیسوی میں کانگریس کے اجلاس سے صدارتی خطاب کے دوران مولانا آزاد نے وہ تاریخی خطبہ دیا تھا جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ایک فرشتہ آسمانوں سے آئے اور قطب مینار سے کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے کہ ہندوستان آزاد ہو جائے گا، ہندو مسلم اتحاد کو ختم کر دیا جائے، تو میں آزادی کو ہندو مسلم اتحاد پر ترجیح دوں گا۔ تو ان کا کہنا تھا، انہوں نے ایک تاریخی خطبہ دیا تھا، تو اس تاریخی خطبے میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ اگر ایک فرشتہ آسمانوں سے آئے، آسمان سے ایک فرشتہ آئے اور قطب مینار سے کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے کہ ہندوستان آزاد ہو جائے گا، ہندو مسلم اتحاد کو ختم کر دیا جائے، یعنی ایک طرف آزادی ہے، ایک طرف ہندو مسلم اتحاد ہے، تو مولانا ابوالکلام آزاد کا کہنا تھا کہ میں ہندو مسلم اتحاد کو فوقیت دوں گا، ترجیح دوں گا، آزادی کو نہیں دوں گا، بلکہ ہندو مسلم اتحاد کو میں آزادی پر ترجیح دوں گا۔ مولانا آزاد قومیت کے جذبے سے سرشار تھے، قومیت حب وطنی کے جذبے سے سرشار تھے۔ ان کا ایک الگ ہی نظریہ تھا، وہ سارے عالم کے حالات سے واقف تھے۔ انہوں نے عالم اسلام کی سیاحت کے سلسلے میں قاہرہ مصر، کائرو جو کہتے ہیں، ایجپٹ کی راجدھانی، ایجپٹ کا صدر مقام قاہرہ کا سفر کیا، پھر عراق اور ترکی کا بھی سفر کیا، وہاں عرب اور ترک انقلابیوں سے ملاقات کی۔ تو اس سفر کے دوران انہوں نے عالم سیاحت کہتے ہیں، بیرونی ممالک کا انہوں نے دورہ کیا، اور اس دورے کے دوران انہوں نے وہاں عراق اور ترکی کے جو عرب اور ترک انقلابیوں سے وہاں انہوں نے ملاقات کی اور ان کی جد و جہد ان کی کوششوں کا بغور مطالعہ کیا۔ تحریک آزادی کے موقع پر ان خیالات نے آزاد پر کافی اثر کیا۔ پہلی مرتبہ 1916 عیسوی میں مولانا آزاد کو باغی قرار دیتے ہوئے رانچی جیل خانے میں نظر بند کر دیا۔ تو 1916 عیسوی میں انگریزوں نے کیا کیا مولانا آزاد کے ساتھ؟ انہیں باغی قرار دے دیا۔ باغی کہتے ہیں بغاوت کرنے والا۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کے خلاف جو کوئی بھی آواز اٹھاتا انہیں باغی قرار دیا جاتا، تو انہیں باغی قرار دے کر رانچی جیل خانے میں نظر بند کر دیا گیا۔ نظر بند کرنا مطلب قید کر دینا، اور مولانا آزاد کی آزادی پر انگریزوں نے پہرے بٹھا دیے۔ پہرے بٹھانا یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ پہرے بٹھانا مطلب دربان مقرر کرنا، حراست میں رکھنا، لیکن ان کے ذہن کو قید نہ کر سکے۔ جسم کے اندر ہمارے دل و دماغ میں جو افکار ہیں، جو خیالات ہیں، کیا کوئی اسے قید کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ انگریزوں نے صرف مولانا آزاد کے جسم کو قید کیا، ان کے خیالات، ان کے افکار، ان کے ذہن کو قید نہ کر سکے۔ تو جیل میں بھی وہ برابر لکھتے رہے، کس کے بارے میں؟ ہندوستان کے بارے میں، کہ کس طرح سے انگریزوں سے اپنے ملک کو واپس لینا ہے۔ تو اس طرح سے انگریز ان کے ذہن کو قید نہ کر سکے۔ اس کے بعد مولانا آزاد زور و شور کے ساتھ گاندھی جی اور پنڈت نہرو کے ساتھ مل کر اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ کون سی تحریک؟ تحریک آزادی۔ ہندوستان کی تحریک آزادی کا یہی وہ لمحہ ہے جب مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو دونوں عملی جد و جہد میں شریک ہوئے، اور آزادی سے قبل ہی
ان کی قید و بند کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ دونوں میدان میں کود پڑے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے جذبے کو لے کر، تو تبھی سے انہیں جیل میں ان کی قید و بند کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس عہد کو مولانا آزاد کا عہد کہا جا سکتا ہے۔ مولانا آزاد نے الہلال اور البلاغ کے ذریعے ملک میں حریت کا سور پھونک دیا۔ جیسا کہ ہم معلوم کر چکے ہیں کہ الہلال اور البلاغ مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبارات ہیں، تو ان اخبارات کے ذریعے مولانا ابوالکلام آزاد نے ملک میں حریت کہتے ہیں آزادی، سور پھونکنا یہ بھی ایک محاورہ ہے، بگل بجانا، تو ملک میں آزادی کا انہوں نے بگل بجا دیا۔ مولانا آزاد تحریک آزادی کے محاذ کہتے ہیں جنگ کو، تحریک آزادی کی جنگ پر صف اول کے قومی رہنما، ایک قومی لیڈر کی حیثیت سے ابھرے تھے۔ مولانا آزاد تقسیم ہند کے نظریے کے خلاف تھے۔ جب ہندوستان پاکستان ایک تھے، جب آزادی کی لہر دوڑ رہی تھی، جب تحریک آزادی چل رہی تھی، تو اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کو تقسیم کرنے کے نظریے کے خلاف تھے۔ وہ ہندوستان کا بٹوارہ نہیں چاہتے تھے، وہ آخری لمحے تک اس کی مخالفت کرتے رہے، مخالفت اس کے اگینسٹ تھے۔ ہندوستان کا یہ بٹوارہ نہیں چاہتے تھے، ہندوستان کو یہ سالم رکھنا چاہتے تھے، لیکن جو محنت اور لگن تحریک آزادی کے سلسلے میں مولانا آزاد نے کی تھی، اسے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو جد و جہد، جو کوشش، جو لگاؤ، جو جستجو سے انہوں نے کوشش کی، اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لگن، شوق، مخالفت کا اپوزٹ ورڈ ہے، اس کا تضاد ہے موافقت۔ جد و جہد آزادی کے سلسلے میں ملک و قوم کی جو خدمت انہوں نے کی وہ قابل ستائش ہے، قابل ستائش، تعریف کے قابل ہے۔ اعلیٰ اجتماعی مقصد کے حصول کے لیے مولانا آزاد نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی زندگی جیتا ہے، دوسروں کے لیے بہت کم لوگ جیتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اعلیٰ اجتماعی مقصد، مجموعی طور پر ایک مجموعاتی مقصد ایک تھا۔ وہ کیا تھا مقصد؟ آزادی کا حصول تھا، آزادی کا حاصل کرنا تھا۔ تو مولانا آزاد نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، اپنی ساری زندگی اپنے ملک کے لیے نچھاور کر دی۔ مولانا آزاد کی بیوی زلیخا بیگم دخ جیسے موذی مرض کا شکار ہو گئیں۔ موذی کسے کہتے ہیں؟ موذی کہتے ہیں ایذا دینے والا۔ جیل کے حکام نے اشارتاً کہا کہ اگر وہ درخواست دیں تو انہیں بیوی کو دیکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ مولانا آزاد کی غیرت و حمیت نے رعایت گوارا نہیں کی۔ 9 اپریل 1943 عیسوی کو زلیخا بیگم کا انتقال ہو گیا۔ مولانا آزاد نے جیل میں جب یہ خبر سنی تو کہا بالآخر 9 اپریل کو زہر غم کا یہ پیالہ لبریز ہو گیا۔ اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا آزاد کی طبیعت میں کس قدر خودداری تھی۔ حالانکہ یہ جیل میں تھے اور ان کی بیوی وہاں دخ جیسے موذی مرض میں مبتلا تھیں، موت کے قریب تھیں، کبھی بھی ان کا انتقال ہو سکتا تھا۔ تو جیل کے حکام اشارتاً انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ درخواست دیں تو آپ کو اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، رعایت مل سکتی ہے۔ تو انہیں گوارا نہیں تھا، جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا، لیکن انہیں اپنے ملک کی آزادی عزیز تھی، اپنی خودداری عزیز تھی، تو انہوں نے کوئی درخواست نہیں کی، یہ جیل میں رہے اور ان کی بیوی کا وہاں انتقال ہو گیا۔ آخری لمحات میں جب کوئی کسی کا اپنا بچھڑ جاتا ہے تو لوگ کیا کیا کر گزرتے ہیں، لیکن انہوں نے نہ تو رعایت لی، نہ تو درخواست بھیجی، تو ان کی بیوی کا آخری دیدار بھی وہ نہیں کر سکے۔ جدید ہندوستان کے معمار کہتے ہیں تعمیر کرنے والا کون تھے؟ مولانا آزاد اور پنڈت نہرو ہیں۔ قومی یکجہتی نیشنل انٹیگریشن، اتحاد کا جو آزاد اور نہرو نے دیکھا تھا اسے پورا کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
कसर ना छोड़ना ये भी एक मुहावरा है। कोई कोताही, कोई कमी उन्होंने नहीं छोड़ी। ख़ासकर नई नस्लों के लिए मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी सबक आमोज़ है। ख़ासकर ये जो नई नस्ल, न्यू जनरेशन है, आप जैसे बच्चे हैं, तो उनके लिए मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी आपके लिए क्या है? एक सबक आमोज़ है, जिससे आपको इबरत मिलती है, जिससे आपको सबक मिलता है कि हमें भी इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है कि एक आला इज्तिमाई मकसद के हुसूल के लिए एक इंसान क्या से क्या गुज़रता है, कितनी कुर्बानियाँ देता है। ये मुतासिर होने की इनकी ज़िंदगी है और हमें मुतासिर होना चाहिए। आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम बने और अपने ज़बरदस्त अंदाज़ फ़िक्र और तदब्बुर से अनपढ़ हिंदुस्तान की तालीमी शरह बढ़ाने में एक बेहतरीन किरदार अदा किया। तो मौलाना आज़ाद आज़ादी के बाद आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वज़ीर तालीम बने और अपनी काबिलियत की बदौलत उन्होंने हिंदुस्तान जो अनपढ़ था उस वक्त, उसकी तालीमी शरह को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा और आखिर 22 फरवरी 1958 ईस्वी को इस दारे फ़ानी से कूच किया। मौलाना आज़ाद की कौमी, मिली व समाजी खिदमात का एतराफ़ करते हुए हुकूमत हिंद ने 1992 ईस्वी में बाद अज़ मर्ग भारत रत्न एवार्ड से मौलाना आज़ाद को वक़ार बख्शा। उनकी मौत के बाद उन्हें भारत रत्न एवार्ड से मौलाना आज़ाद को वक़ार बख्शा। भारत रत्न अवार्ड ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके अलावा हुकूमत हिंद ने मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश को यौम तालीम क़रार दिया। सिर्फ़ इतना ही नहीं, इनके यौम पैदाइश, इनके पैदाइश के दिन को यौम तालीम यानी एजुकेशन डे क़रार दिया। हर साल 11 नवंबर को यौम तालीम मनाया जाता है। अब कुछ मशक़ी सरगर्मियाँ हो जाएं। अब यहाँ पर अज़दाद हैं, तो मैं समझती हूँ कि आपको तमाम अज़दाद समझ में आ गए होंगे जो हम मुखालिफत, मुआफ़िक़त, बेदार, गफ़लत, ग़ुलाम, आखा, वाक़िफ़, नावाक़िफ़, तवील, मुख्तसर, हुर्रियत, ग़ुलामी या क़ैद, ख्वाब, हकीकत, फ़ानी, बाक़ी। अब ये देखें, वाहिद की जमा बनाएं। अदब, उदबा, रिसाला, रसाइल, अखबार, अखबारात, मुहक़्क़िक़, मुहक़्क़िक़ीन, माहिर, माहिरीन, मुफ़क्किर, मुफ़क्किरीन, मुजाहिद, मुजाहिदीन, मुल्क, मुमालिक। सबक में जो मुहावरे दिए गए हैं, हम उन मुहावरों का एक और बार माना समझते हुए उन मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। अब देखें यहाँ, लोहा मनवाना यानी अपनी उस्तादी का ख़ायल करवाना। अब इसका हम जुमला बनाएंगे। मौलाना आज़ाद ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया। सूर फूंकना, इसका माना है बिगुल बजाना। मौलाना आज़ाद ने हुर्रियत का सूर फूंका। कसर ना छोड़ना, इसका मतलब ज़रा कोताही और कमी ना करना। अब इसका जुमला हम बनाएंगे, आप भी बनाएं। मैंने इम्तिहान की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेक्स्ट, शमा रोशन करना यानी इसका माना है शमा जलाना, उम्मीद के जज्बे को जगाना। अब इसका जुमला हम बनाएंगे। आज़ाद ने हिंदुस्तानियों के दिलों में आज़ादी की शमा रोशन कर दी। अब दूसरा देखें, पहरे बिठाना, इसका माना है हिरासत में रखना। अब इसका जुमला हम बनाएंगे। हमारे ख्यालात और सोच पर कोई पहरे नहीं बिठा सकता। नेक्स्ट, मुहिम सर करना। मुहिम सर करने का मतलब है मुश्किल काम सर अंजाम देना। अब इसका जुमला हम बनाएंगे। मौलाना आज़ाद ने आज़ादी की मुहिम सर की। अब इस तरह से एक जुमले में जवाब लिखिए, ये मशक हम करेंगे। तो यहाँ पर 5 सवालात पूछे गए हैं 1 मार्क के ताल्लुक़ से। तो पहला सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब और कहाँ पैदा हुए। दूसरा सवाल, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था। तीसरा सवाल, मौलाना आज़ाद के वालिद कहाँ के रहने वाले थे। चौथा सवाल, मौलाना आज़ाद कब हिंदुस्तान आए। 5वां सवाल, मौलाना आज़ाद किस जज्बे से
سرشار تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ مولانا ابوالکلام آزاد 11 نومبر 1888 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ مولانا آزاد کا اصل نام غلام محی الدین تھا۔ مولانا آزاد کے والد کہاں کے رہنے والے تھے؟ مولانا آزاد کے والد کلکتہ کے رہنے والے تھے۔ مولانا آزاد کب ہندوستان آئے؟ مولانا آزاد 1889 عیسوی میں ہندوستان آئے۔ مولانا آزاد کس جذبے سے سرشار تھے؟ مولانا آزاد قومیت کے جذبے سے سرشار تھے۔ اب 3-4 جملوں میں جواب لکھیے، یہ 2 مارکس کے لیے پوچھا جائے گا۔ اب ہم قواعد کے تعلق سے حروف بیانیہ، حروف استدراک اور حروف استثناء کے بارے میں معلوم کریں گے۔ حروف بیانیہ سے مراد ایسے حروف جو کسی بیان کی وضاحت کریں، اس کو واضح کریں یا اس کو مزید آگے بڑھائیں یا اس کو اور آگے بڑھائیں، کہ، بلکہ، یعنی، مراد وغیرہ ہیں۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے۔ میں نے کہا تھا نا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ مخلص ہے۔ اب اسی طرح ہم دوسری مثال دیکھیں گے۔ بعض لوگ صورت سے ہی نہیں بلکہ سیرت سے بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اب تیسری مثال دیکھیں گے۔ ٹیپو سلطان یعنی شیر میسور۔ چوتھی مثال، خوش قسمت لوگ اپنی مراد جلدی پا لیتے ہیں۔ حروف استدراک، حروف استدراک سے مراد وہ حروف جو شبہ کا تدارک کرتے ہیں، جیسے لیکن، مگر، البتہ، پر، یہ وغیرہ ہیں۔ اب اس کی ہم مثالیں دیکھیں گے۔ میں نے کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اب ہم حروف استثناء کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ حروف استثناء سے مراد، حروف استثناء سے مراد ایسے حروف ہیں جو ایک چیز کو دوسرے سے الگ کرتے ہیں، جیسے سوائے، علاوہ، بجز وغیرہ۔ اب گھریلو مشق کی سرگرمی ہم کریں گے۔ تو یہاں پر حصہ الف اور حصہ بے کو دیا گیا ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ دونوں میں مناسبت تلاش کیجئے اور جوڑ لگائیں۔ اب ہم عملی مشق کے سلسلے میں آگے بڑھیں گے۔ اب عملی مشق میں آپ کو دے رہی ہوں۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو پر ایک مضمون آپ کو لکھنا ہے۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو پر ایک مضمون لکھے۔ اب ہم نے کون سا مضمون پڑھا؟ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اسی طرح آپ کو پنڈت جواہر لال نہرو جو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان پر آپ کو ایک مضمون لکھنا ہے۔ اچھا بچوں، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلق سے بہت ساری معلومات بھی حاصل کر لی ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔